اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے اس چیز کی۔ سیر و تفریح کی بات کرتے ہیں۔ سیر و تفریح کے حوالے سے بھی ہمارے پاس روایت ہیں، یہ خود ایک موضوع ہے بہت بڑا کہ کتنی زیادہ تاکید آئی ہے اسلام میں ائمہ سے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں سے تصور میں نہیں ہوگا کہ ائمہ نے کون سا ایسا موضوع ہے کہ جس موضوع کو ہمارے لیے تشنہ چھوڑ دیا ہو۔ ہر موضوع پہ احادیث اور روایت موجود ہیں۔ طب لے لیں، آپ دنیا کے امور لے لیں، اقتصاد لے لیں، کوئی موضوع ایسا نہیں ہے۔ حتیٰ سیر و تفریح کا سیر و تفریح کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ انسان کی صحت کا دار و مدار اس سیر و تفریح کے اوپر ہے، لیکن سیر و تفریح کرنا خود جائز، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب یہاں سے ہم جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے تو راستے میں وہی مسائل آتے ہیں جو اب تک بیان کیے جا رہے ہیں۔ وہی تہمتوں کا دور شروع ہوتا ہے، وہی توہین کا شروع ہوتا ہے، وہی مذاق مومن کا شروع ہوتا ہے، وہی غیبتوں کا شروع ہوتا ہے، وہی میوزک اور دوسرے حرام کاموں کا مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ وہ سیر و تفریح جس کی ائمہ نے تاکید کی جاؤ سیر و تفریح کرو، اسی کو ہم کیا کرتے ہیں؟ خراب کر دیتے ہیں۔ ایک اچھے ماحول کو ایک برے ماحول میں ڈھال دینا۔ اگر اسی اچھے ماحول کے تحت کچھ سیر و تفریح کے لیے جائے کیا حرج ہے، بلکہ ثواب ہے۔ اگر کوئی قربتاً اللہ اپنے گھر والوں کو سیر و تفریح کے لیے لے کے جائے، یہ ثواب نہیں ہے، کیا ہے؟ جو لے کے جائے گا اس کو ثواب ملے گا۔ سیر و تفریح کے لیے عموماً سب لوگ لے کے جاتے ہیں، سارے خاندان والے۔ حجاب کی رعایت کریں، پردے کی روایت کریں، اس میں کیا حرج ہے؟ حجاب میں جاتے ہیں جائیں، اس میں کیا حرج ہے؟ مگر منع کیا ہے، تاکید آئی ہے، بتاتا ہوں نا، روایات آئی ہیں کہ سیر و تفریح کرو۔ لیکن پانی کے اندر جیسے چلی جاتی ہیں لڑکیاں، وہ جانا جائز ہے؟ پانی کے اندر جانا جائز ہے نہیں ہے؟ دیکھیں آج کل موجیں ویسی بہت زیادہ اونچی ہوئی ہوئی ہیں اور آئے دن خبریں مل رہی ہیں کہ جناب 2 چلے گئے، 7 چلے گئے، 8 چلے گئے۔ تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ پانی کے اندر نہ جائیں۔ صحیح ہے، صحیح ہے، اس سے زیادہ